انسان کی 3 بنیادی ضرورتوں کی بات ہوتی آئی ہے، روٹی، کپڑا اور مکان۔ 3 باتیں پولیٹیکل نعرہ بنتا آیا ہے۔ ساتھیوں، اس کے بعد آج ہم انسان کی چوتھی ضرورت پہ بات کر رہے ہیں، جو شاید سب سے ضروری چیز ہے۔ وہ ہے انسان کا احترام، عزت، لحاظ، تقدس، اس کا خیال، اس کا احساس۔ یہ ایک زبان ہے۔ دا 5 لینگویج والے رائٹر نے اس کو محبت کی چوتھی زبان کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں دا 4th لو لینگویج پہ۔ دا 4th لو لینگویج ہے ایکٹس آف سروس، خدمت کے جذبے، خدمت کے کام، یعنی ایک دوسرے کے لیے کیے جانے والے کام، ایک دوسرے کے لحاظ کے طور پر کیے جانے والے کام کو ایکٹس آف سروس کہتے ہیں۔ ساتھیوں، ہمیں لگتا ہے کہ جو سب سے ضروری شے ہے، جو سب سے ضروری چیز ہے ہم انسانوں کی ضروریات میں، وہ لحاظ ہے، وہ احساس ہے۔ انسان گزارا کر سکتا ہے، وہ زندگی کو مشکل ترین حالات میں گزار سکتا ہے، وہ برے ترین حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ چھت کے بغیر رہ سکتا ہے۔ ٹھیک ساتھیوں، وہ کم خرچ اور کم کپڑوں کے ساتھ بھی گزارا کر سکتا ہے، لیکن انسان کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ وہ عزت، احترام اور لحاظ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، یہ ہے انسان کی چوتھی زبان۔ اگر کسی تعلق کو بچانا ہے، رائٹر یہ کہتا ہے کہ اگر کسی تعلق کو بچانا ہے، اگر کسی ریلیشن شپ میں جان ڈالنی ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے، تو آپ نے اس کے لیے ایکٹس آف سروسز کرتے رہنے ہیں، یعنی اپنے تعلق کے پودے کو آپ نے سروس کا پانی لگاتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے مالی دا کم پانی لانا تے پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے، یعنی ریوارڈ پہ نہیں رہنا، آپ نے ایکٹس آف سروس کرتے رہنا ہے۔ اچھا ساتھیوں، یہاں پہ فرق ہے جو رائٹر نے بیان کیا ہے، جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بڑا کمال فرق ہے۔ پہلا فرق ہے جو رائٹر نے لفظ استعمال کیا ہے نا، وہ اس نے ڈور میٹ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دروازے پہ پڑا ہوا جو قلین ہوتا ہے نا، ڈور میٹ، جس کے اوپر ہم اپنے پاؤں جوتا صاف کر کے اندر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ آپ لور ہو، بلوڈ ہو یا ڈور میٹ ہو، یہ تعین آپ نے کرنا ہے۔ اپنی سیلف رسپیکٹ کو اتنا نہیں کم کر دینا، اتنا مائنس نہیں کر دینا کہ آپ کو اپنے ہونے پہ جو ہے وہ شبہ ہونا شروع ہو جائے۔ ساتھیوں، محبت جب بھی پروان چڑھتی ہے نا، وہ سیلف لیسنس کے ذریعے چڑھتی ہے۔ یہ مجبوری ہے محبت کی، سیلف نیگیشن کے ذریعے چڑھتی ہے۔ جہاں پہ سیلف نیگیشن آئی، وہاں پہ محبت کا تعلق پروان چڑھنا شروع ہو گیا۔ لیکن سیلف نیگیشن کی بھی ایک حد ہے نا، ہم انسان ہیں، ہم آئیڈیل کریشن نہیں ہیں، ہم آئیڈیل سچویشن میں نہیں رہتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں تو ون ون سچویشن چاہیے۔ تو ون ون سچویشن یہ ہوتی ہے ساتھیوں کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈور میٹ نہیں بننے دینا ہے۔ ہر بندہ آپ کے اوپر اپنے پاؤں جھاڑ کے، اپنے پاؤں صاف کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اس کو اپنی عزت نفس کو، سیلف رسپیکٹ کو الائیو رکھیں، زندہ رکھیں۔ دیکھو، جب ہم قربانی دینا شروع کرتے ہیں، جس کو ہم سیکریفائس کہتے ہیں، یا جب ہم ایکٹس آف سروس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ایک خاص طرح کے موڈ میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم ایک خاص طرح کے موڈ اور خاص طرح کے فیز میں آ جاتے ہیں، تو پھر لوگ اور رشتہ دار اور تعلق ہمیں فار گرانٹیڈ لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمیں ایسا ہی ہے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ آگے کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ساتھیوں، ہم ایسے ہی ہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟
ہم ایسے ہی نہیں ہیں، ہم اصل میں جیتے جاگتے انسان ہیں۔ ہم گیو اینڈ ٹیک پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان جیو اور جینو دو والا ہے۔ ہم لیو اینڈ لیٹ لیو پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو ڈور میٹ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم ایکٹس آف سروس کی انتہا کرنے والے ہیں، لیکن جب ہمیں رسپانس نہیں ملے گا نا تو ہم اپنا رستہ بھی بدلنا جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی بدلنا جانتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں جانیں گے تو ساتھیوں غلط جگہ پہ غلط سمت میں غلط ڈائریکشن پہ اگر آپ زور لگاتے جاؤ گے تو یہ بالکل حضرت انسان کے منافی ہے اور اسلام کے بھی منافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص ماحول میں اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے زور لگاتے رہے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ بس اب یہ نہیں ہو سکتا، رستے مسدود ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا سوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت کی۔ ساتھیوں یہ جو ہجرت ہوتی ہے نا، یہ صرف فزیکل نہیں ہوتی، یہ آئیڈیولوجیکل ہجرت بھی ہوتی ہے، یہ سائیکولوجیکل ہجرت بھی ہوتی ہے۔ کسی ایک آئیڈیا کو چھوڑ کر کسی نئے آئیڈیا کی طرف پلٹ جانا، کی طرف چلے جانا، کی طرف لپک جانا، یہ بھی ایک ہجرت ہے، یہ بھی ایک تبدیلی ہے، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم ترقی نہیں کریں گے، ہم اپنی ذات کا احساس نہیں دلا پائیں گے۔ اس لیے اپنی احساس دلانے کا سب سے ضروری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے پہ معمور رکھا جائے۔ بدلنے پہ معمور رکھنے کا مطلب ہے کہ وی آر ناٹ ڈور میٹ، ہم ڈور میٹ نہیں ہیں، وی آر لور اور بیلوڈ۔ ہمیں ہمارے لیول پہ رکھا جائے، ٹھیک، دیٹس اٹ۔ ہمیں ہمارے لیول سے گراؤ گے، ہمیں ہمارے لیول سے نیچے لے کے آؤ گے تو ہم اپنے رستے تبدیل کرنے پہ قادر ہیں۔ ہم بخوشی اپنے رستے تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو ماننے والے ہیں جنہوں نے رستے تبدیل کر کے دکھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کا مکالمہ بہت کمال ہے، میں اس کو گو تھرو ابھی نہیں کر پایا ہوں، لیکن فرشتوں نے مکالمہ کیا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے خدا کی زمین کو کشادہ نہ پایا کہ ہجرت کر جاتے؟ اور جان لو کہ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ ان کو زمینوں کا مالک بنا دیتا ہے، ٹھیک۔ ساتھ ہی اس کو میں دہراتا ہوں، اور جان لو جو ہجرت کرتے ہیں تو اللہ ان کو زمینوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ ساتھیوں جب میں نے یہ آیا کریمہ پڑھی نا اور یہ اس کا ترجمہ پڑھا تو میں نے اس کے اوپر میں رک گیا۔ میں نے اپنے آس پاس کے 1.5 2 3 4 5 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ میں نے لوگوں کو جانچنا شروع کیا، اپنے ریلیٹیوز کو، دوستوں کو، دوستوں کے دوستوں کو، جاننے والوں کو میں نے جانچا کہ جس بندے نے بھی بوجہ مجبوری ہی صحیح، جس بندے نے بھی کسی بھی وجہ سے ہجرت کی ہے، وہ ملک چھوڑ کے دوسرے ملک چلا گیا ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آ گیا ہے، کسی دوسری جگہ پہ چلا گیا ہے، ایک محلے سے دوسرے محلے میں، ایک گلی سے دوسرے گلے، ایک شہر سے دوسرے شہر چلا گیا ہے، اس بندے کو اللہ نے زمینوں کا مالک ضرور بنایا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ جب میں نے اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کو دیکھا، اس پہ کیا، تو میں نے کہا واہ مالک، یعنی یہ صورتحال ہے۔ تو ساتھیوں دا 5 لو لینگویجز میں ہم نے چوتھی زبان یہ سیکھی کہ ایکٹس آف سروس کرنے ہیں، اپنی انتہا کرنی ہے۔ یہ جو ایکٹس آف سروس ہیں یہ اصل میں ہماری چوتھی زبان ہے محبت کی، محبت کو پروان چڑھانے کی، ٹھیک۔ لیکن رائٹر کہتے ہیں کہ ہم ڈور میٹ نہیں بننے، ٹھیک۔ ڈور میٹ ہم نہیں بنیں گے تو ہم اپنی سیلف رسپیکٹ کو زندہ رکھیں گے، سیلف رسپیکٹ کو زندہ رکھیں گے تو ہم مہاجر ہوں گے۔ ہم اپنے آئیڈیاز کی ہجرت کریں گے، سب سے پہلے اپنے آئیڈیاز بدلیں گے۔ ہم ایک ہی آئیڈیا کے ساتھ، ایک ہی فارمولے کے ساتھ نئے رزلٹ نہیں نکال سکتے، یہ مجبوری ہے ہماری۔ پھر ہمیں فارمولے بدلنا پڑتے ہیں، انداز بدلنا پڑتے ہیں، جگہ بدلنا پڑتی ہے، پوزیشنز بدلنا پڑتی ہے نا ساتھیوں۔ نئی جگہ بدلے گی تو نئی اپرچونٹی بھی تو آئیں گی،
نئے لوگ ملیں گے تو نئے معاملات بھی تو سیدھے ہوں گے نا، ٹھیک ہے نا. تو ساتھیوں یہ بہت ضروری ہے. تو فورتھ لو لینگویج آج ہم نے سیکھا کہ ہم نے ڈور میٹ نہیں بننا. خدا را اپنے آپ کو ڈور میٹ مت بنائیے گا. اپنے آپ کو اتنا سیلف لیس نہ بنائیں کہ آپ کی ذات بالکل ملیا میٹ ہو کے رہ جائے. آپ کے اندر سیلف رسپیکٹ زیرو لیول پہ چلی جائے. کیونکہ اگر سیلف رسپیکٹ ہے تو آپ ہیں. اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی ہی یہ تھی کہ اسلام کی اسپرٹ آف سیلف رسپیکٹ کو بچایا جائے. اسلام کی اپنی رسپیکٹ تھی، اسلام کی اپنی سیلف رسپیکٹ الحمدللہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی سیلف رسپیکٹ کو بچانے کے لیے تو ہجرتیں کی. اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے کوئی جا سکتا ہے اور وہ بھی پیاروں کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوڑ کے دکھائے. اس کی وجہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک رشد، ایک ہدایت کا منبع ہے. انہوں نے کر کے دکھایا ہے، ہم نے ان کو فالو کرتے جانا ہے. جی ساتھیوں، آج کی علم کی باتیں ہماری عمل کی باتیں ہیں. ساتھیوں، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ان علم کی باتوں کو عمل کی باتیں بنائیے گا. پھر دیکھیے گا کہ ہماری یہ علم کی باتیں آپ کی زندگی میں کیسے نکھار لے کے آتی. یہی ہمارا مطمع نظر ہے. جی جزاک اللہ.